اس لیے شاعر نے کہا ہے آدمی کا جسم کیا ہے جس پر شیدا ہے جہاں. ہر انسان ایک دوسرے انسان کی خاطر قربان ہے. باپ اولاد کے لیے، اولاد باپ کے لیے، خویش و قارب رشتہ داروں کے لیے. تو شاعر کہتا ہے آدمی کا جسم کیا ہے جس پر شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. ایک مٹی کی عمارت ہے. اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنوں کی جماعتوں ہم نے تمہیں آگ سے پیدا کیا ہے، اور اے انسانوں کی جماعتوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. تو ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا گیا، اینٹ جس میں ہڈیاں. انسان کے خون کا اللہ رب العالمین نے گارا بنایا ہے. ہڈیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینٹ کی طرح پیدا کر دیا ہے. خون کا گارا بنایا گیا، اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. چند سانسیں جسم کے اندر ہیں، میرا وجود ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے خطبہ دے رہا ہوں. اگر میرے جسم کے اندر روح نہ رہے، سانس نہ رہے، تو میرے اس وجود کی ڈھانچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مردوں میں شمار ہے. تو شاعر کہتا ہے خون کا گارا بنایا گیا، اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. تصور ہی ہے انسان کو، خیال ہی ہے انسان کو. چند سانسیں ہیں تو ہم آپ ایک دوسرے کے سامنے بات چیت کر رہے ہیں. تو چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جب آ کے ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، اسرائیل جب آ جائیں گے اللہ کا حکم لے کر کے، تو اس عمارت کی، اس وجود کی، اس آسمانی خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. موت آپ دنیا کے کسی کونے میں دفن ہو جائیں، چلے جائیں، موت انسان کو نہیں چھوڑتی ہے. پاکستان کا جنرل ضیاء الحق، یہ تصور بھی اس کے دل کے اندر نہیں تھا کہ میں ایک ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو جاؤں گا اور میری اس وجود کی، میرے جسم کی کوئی شناخت پہچان نہیں ہوگی. البتہ اس کے دانت، دو دانت جو ہیں سونے کے لگے ہوئے تھے، ان دانتوں سے پہچانا گیا کہ یہ جنرل ضیاء الحق کی لاش ہے. تو موت نہ غریب کو چھوڑتی ہے، نہ امیر کو چھوڑتی ہے، نہ بادشاہوں کو چھوڑتی ہے. موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ پیچھے اس لیے ہیں کہ اس موت کے لیے ہم نے آپ نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے. کوئی تیاری ہماری اور آپ کی نہیں ہے. موت وہ پیالہ ہے، وہ جام ہے کہ اگر انسان اگر خوشیوں میں مشغول ہو اور اللہ کی طرف سے وقت آ جائے تو موت نہیں دیکھتی ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو، ابھی خوشی کے پروگراموں میں ہے. موت وہ چیز ہے جو خوشی کو غمی میں تبدیل کر دینے والی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو حازمو ذکرا لذات الموت، اے لوگو اکثرو ذکر حازم اللذات الموت. صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اکثرو ذکر، کثرت کے ساتھ یاد کرو، حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی، خوشیوں کو غمی میں تبدیل کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنی موت کو روزانہ یاد کرتا ہوں. ابو بکر و عمر اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، اور آج اور آپ غفلت کا شکار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حاضر ہوں یا رسول اللہ، تمہیں اپنی زندگی کی عمر کتنی امیدیں ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میں صبح جب کر لیتا ہوں تو مجھے انتظار رہتا ہے کہ مجھے شام مل جائے گی. جب شام ہو جاتی ہے مجھے امید رہتی ہے کہ صبح میرا طلوع ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم نے ایک طویل
آرزو اور تمنا زندگی کر رکھی ہے، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال، یہ کیفیت ہے، میں ایک سانس جب لیتا ہوں تو مجھے توقع نہیں رہتی ہے کہ دوسری سانس مجھے ملے گی، آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اتنا یاد کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کو۔ تو قرآن نے کہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ایک نہ ایک دن آئے گی تمہارے پاس۔ ملاقیکم، قرآن کہتا ملاقیکم، تم سے ملے گی، ملاقات کرے گی۔